اسلامی حکومت کے متعلق عام طور پر یہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ایک بڑا تاریک دور ملک پر مسلط ہو جائے گا اور قوم کی ساری ترقی رک جائے گی۔ خصوصیت سے یہ چیز بھی کہی جاتی ہے کہ اسلامی نظام میں عورتوں کی پوزیشن گر جائے گی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو وہ عورتوں کے لیے بھی ویسی ہی بابرکت ثابت ہوگی جیسی مردوں کے لیے۔ اسلام موجودہ زمانے کی جمہوریت سے سینکڑوں برس پہلے عورتوں کے حق رائے دہی کو تسلیم کر چکا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب عورت کی مستقل شخصیت ہی سے انکار کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ عورت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ شیطان کی ایک ایجنٹ ہے۔ ایسے تاریک دور میں اسلام نے سب سے پہلے عورت کی شخصیت کا اثبات کیا اور اسے اجتماعی معاملات میں رائے دینے کا حق بخشا۔ اسلامی حکومت میں ہر بالغ عورت کو ووٹ کا حق اسی طرح حاصل ہے جس طرح ہر بالغ مرد کو یہ حق حاصل ہے۔ اسلام عورتوں کو وراثت اور مال و جائیداد کی ملکیت کے پورے حقوق دیتا ہے۔ ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ملکیت کو صنعت و حرفت میں لگائیں اور اس سے جو نفع ہو اس کی بلا شرکت غیر مالک ہو، بلکہ اگر ان کے پاس وقت بچتا ہو تو ان کو اس کا بھی حق ہے کہ بطور خود کوئی کاروبار، کوئی محنت کریں اور اس کی آمدنی کی ملکیت پوری طرح انہیں حاصل ہو۔ ان کے شوہروں اور باپوں کو ان کے املاک پر کسی قسم کے اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ اسلامی حکومت میں عورتوں کو تعلیم سے محروم نہیں رکھا جائے گا، جیسا کہ غلط فہمیاں پھیلانے والے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، بلکہ ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا جائے گا۔ اس میں اسلامی حدود کی پابندی کی جائے گی، مگر بہر صورت ہر شعبے میں اونچے معیار کی اعلیٰ سے اعلیٰ زنانہ تعلیم کے انتظامات ضرور کیے جائیں گے۔